وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا وابعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ستاروں سے کہہ دو کوچ کرو، خورشید دو عالم آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت نے بات یہ بتلائی ہے، ہمیں حاجی عبدالوہاب کے جنازے سے بات یہ سمجھ آئی ہے، جو نبی کا بن جائے اس کی کل خدائی ہے. قابل صد احترام معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ کے علاقے کی مشہور دینی درسگاہ جامع حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدیر
حضرت اقدس مولانا قاری محمد اشرف صاحب ارائیں زیدہ مجدوہ اور تمام اساتذہ کرام، اراکین جلسہ، بھریا روڈ کے غیور مسلمانوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے اسلام کا درد رکھنے والے بھائیوں بزرگوں، رات کافی بیت گئی، آپ لوگوں کا لب و لہجہ اور بار بار یہ کھانسنا بتلا رہا ہے کہ تقریر کی ضرورت نہیں، ہمیں دیسی انڈوں کی ضرورت ہے۔ اور علماء کرام کثیر تعداد میں پیچھے بیٹھے ہیں، کوشش کروں گا جلدی آپ لوگوں کی جان چھوڑ دوں۔ ان علماء کرام کی بہت ساری ذمہ داری ہے، آپ تو اپنی مرضی سے اٹھتے ہو، صبح 10 بجے بھی آپ اٹھو تو آپ پھر بھی مسلمان، یہ نماز میں 2 منٹ لیٹ ہو جائیں انتظامیہ سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ مولوی صاحب رات موبائل پہ کیا کرتا رہتا ہے بھائی؟ وہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو، جیسی روح ویسے فرشتے۔ ہم بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم کوئی رابعہ بصری کے بیٹے تھوڑی ہیں بھائی۔ کہتے ہیں کہ نمازی کا وضو ناقص ہو، امام کو نماز میں غلطی ہوتی ہے، قصور اپنا، غلطی اپنی، قصوروار مولوی صاحب کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ صبح اکثر دیکھ لینا، اگر کوئی 1-8 منٹ لیٹ ہو گیا، کہو پنجاب جا مانو آیا نا صدیقی صاحب، رات بہت دیر کر دی اس نے، یوں رات کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھتے ہوں، جلسے ہی دیکھنے انہوں نے بیچاروں نے کیا دیکھنا۔ ہم بھی شوق میں ٹچ موبائل لے لیتے ہیں، لیکن عطا پتہ ہوتا کوئی نہیں، کہیں کا میسج کہیں چلا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا یہ جلسہ اور آپ لوگوں کی آمد بتلا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس مسئلے سے اور اس مدرسے والوں سے بہت زیادہ پیار و محبت ہے۔ کہہ دو الحمدللہ، جس کا دل نہیں چاہ رہا وہ بھی کہہ دے الحمدللہ، بلند آواز سے کہہ دے الحمدللہ۔ ہمارا سرمایہ تو یہی ہے، آپ لوگوں کا للہ نہیں نکلتا، ان کی للی نکل رہی ہے بیچاروں کی، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ہمارا سرمایہ ہے تو ہنسی کی بات، مجھے قاری صاحب پہ ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ گلشن آباد کر دیا، آنے والے وقتوں میں ہم نہیں ہوں گے، آپ لوگ ہوں گے۔ تو میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا ہم نے کون سا یہاں سے انگلینڈ چلے جانا ہے، دیوار کے پیچھے ہی جائیں گے، سامنے وہاں ادھر ہی جانا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ اندر سے بڑے خوش ہوئے چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں سے بیٹھ کے پہرے داری کریں گے، اور کوئی غلط کام کیا وہیں سے ٹانگ کھینچ لیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ خوش نصیب ہوں کہ آج مجھے موقع ملا، میں زندوں کو بھی بیان سنا رہا ہوں، مردوں کو بھی بیان سنا رہا ہوں، اور ڈر اس بات کا درگی لگ رہا ہے کہ مردوں کو بیان پسند نہ آ جائے، کہہ دیں اللہ اسے ہمارے پاس ہی بھیج دے، دل تو لگا رہے گا۔ تو جانا تو بھائی ہر ایک نے ہے، اعزاز کے ساتھ جائے، اچھے طریقے کے ساتھ جائے، خوشی جائے،
بھلا مولوی صاحب کملے ہو گئے، دماغ خراب ہو گئے، ایسی جگہ بھی کوئی خوشی خوشی جاتا ہے؟ ہاں، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما گئے، آیا تھا تو رو رہا تھا، جن کی گود میں آیا وہ مسکرا رہے تھے، زندگی ایسی گزار کے جا کہ تو مسکراتا ہوا مرے، جدا کرنے والے تجھے جدا کرتے وقت آنسوؤں کے ساتھ روئے۔ اور یہی کامیاب زندگی ہے، ورنہ شرمندگی ہے۔ دنیا کے گھر میں، دنیا کے پیٹ میں ایسے رہو کہ جیسے یہاں وقتی طور پہ آئے ہیں، جینا لگاؤ ورنہ اسے اپنے دل میں سما لیا، مرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں مرتا مرتا بچا، قرآن کہتا ہے بچ بچ کے مرے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بھاگ لے کہاں تک بھاگے گا، دن رات بھاگ، صبح شام بھاگ، اجالے میں اندھیرے میں بھاگ، جہاں چلا جائے گا وہیں عزرائیل آ کے تیری گردن دبوچے گا۔ مجھے راضی کر کے مر، اگر مجھے راضی کر کے مرے گا، ادھر روح نکلے گی، کان میں فرشتہ کہے گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس مکان کو چھوڑ کے آیا، جس جہان کو چھوڑ کے آیا، ہستہ کنبہ چھوڑ کے آیا، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، آنکھ کھلے گی، آخرت کی ایسی لذتیں پائے گا، دنیا کے سارے غم بھول جائے گا۔ تھوڑی سی زندگی کا سودا میرے ہاتھ پہ کر لے، دنیا کی زندگی مجھے دے دے، دنیا کی زندگی میری فرما برداری میں گزار دے، دنیا کی زندگی میرے تابع دار بن کے گزار دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، موت میری مرضی کی نہیں آئے گی، بلکہ موت تیری مرضی کی آئے گی۔ فرما برداری میں زندگی گزارے گا، سجدوں میں زندگی گزارے گا، میرے قرآن سے محبت کرتے زندگی گزارے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، اپنے حقوق کو معاف کرے گا، دوسروں کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرے گا۔ جہاں تیرا دل کرے گا، تیرا دل چاہے بیت اللہ کا طواف کرتے مروں، تیرا دل چاہے گا روزہ رسول پر درود پڑھتا پڑھوں، تیرا دل چاہے گا کہ میں احرام کی حالت میں مروں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو رب چاہیے زندگی گزار، من چاہیے تجھے موت آئے گی۔ دنیا کے عیش و آرام میں مجھے بھول گیا، دنیا کی مستیوں میں مجھے بھول گیا، تو نے زندگی میرے تابعداری میں نہ گزاری، پھر جیسی میں چاہوں گا موت آئے گی، ترسا ترسا کے ماروں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا، تیرے جسم کو نکارا کر دوں گا، تیرے اعضاء کو توڑ کے رکھ دوں گا، لاغر مجبور کر دوں گا۔ اللہ غنی، جوانی میں تیرا قلم چلے کرتا تھا، زندگی موت کے لوگوں کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے، ایسا بستر پہ ڈالوں گا، پانی پانی مانگے گا، سگی اولاد تھوک کے چلی جائے گی، پانی کا گھونٹ تیرے حلق میں نہیں اتارے گی۔ کیا میں نے تجھے سمجھانے کے لیے یہ لا ریب کتاب نہیں بھیجی؟ کیا تجھے سمجھانے کے لیے اپنا حبیب تمہارے میں نہیں بھیجا؟ سارے نبیوں کی سرداری کا تاج سر پر سجا کے نہیں بھیجا؟ خاتم النبیین کے تمغے پہنا کے نہیں بھیجا؟ اماموں کا امام بنا کے نہیں بھیجا؟ یہ کتاب لا ریب دنیا میں لے کے آیا، پیغامبر بن کے آیا، میرا قاصد بن کے آیا، میرا پیغام سنانے والا آیا،
جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، ناک موٹی، ہونٹ کے چپٹے، اللہ غنی، رنگ کے کالے کیوں نہ ہو، جنہوں نے میری قرآن کو سینے سے لگایا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں نے انہیں بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ وہی عمر ہے جسے کوئی جانتا نہ تھا، وہی عمر ہے جس کے پاس کوئی بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا، عرض تہامہ میں کھڑے ہو گئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں امیر المؤمنین ہے، 22,55,555 مربع میل کا حکمران ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے یہی جگہ تھی میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ دے دیے تھے اور کہا تھا بیٹے ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر، میں پہلے اونٹ کو ایک قطار میں سیدھا کرتا، درمیان والا بگڑ جاتا، درمیان والے کو سیدھا کرتا، پیچھے والا بگڑ جاتا، مجھے دیر لگ جاتی لیکن 5 اونٹوں کی قطار سیدھی نہ ہوتی۔ میرا باپ اونٹ کو باندھنے والے رسوں سے مجھے زور زور سے مارتا اور کہتا تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا؟ کاش میرا ابا آج مجھے رسول اللہ کا جانشین بنا ہوا دیکھ لے، مسند خلافت پہ دیکھ لے، کاش میرا ابا آج مجھے دیکھتا۔ درہ میں دکھاتا ہوں ہوا میری سمت چلنے لگ جاتی ہے، درہ میں دکھاتا ہوں زمین بولنے لگ جاتی ہے، درے کا اشارہ میں کرتا ہوں خشک دریا چلنے لگ جاتا ہے، آگ میرا کام مانتی ہے۔ عمر تیرا کوئی کمال نہیں، یہ نگاہ محمد کا کمال ہے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے گھر سے نکلا تھا، اللہ غنی آج کام تمام کر دوں گا، اللہ اکبر۔ وہ لوگوں کو قرآن کریم سناتا ہے، ایسی رسگولتی آواز ہے جب اس کی زبان سے یہ قرآن سن لیتے ہیں، اللہ غنی اپنا اپنا نہیں رہتا، باپ دادا بھول جاتا ہے، رشتہ داری بھول جاتا ہے، خاندان بھول جاتا ہے، آمینہ کی لال کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ عمر تو تلوار لے کے چلا، تجھے کیا پتہ لگا اس قرآن کریم نے تیرے گھر کے بھنگ کو رنگ کے اندر بدل دیا ہے۔ اگر تو خطاب کا بیٹا تو خطاب کی بیٹی فاطمہ یہی قرآن پڑھ پڑھ کے جھوم رہی ہے، تیرا بنوئی قرآن سے مستفیض ہو چکا، اسلام لے آیا، جا کے بہن کا دروازہ بجایا، قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ بجایا، قاری قرآن کو چھپا دیا، اپنے گھر والے کو چھپا دیا، دروازہ کھولا، تم چھپ جاؤ مجھے اپنے بھائی کا پتہ ہے، دے مار 4:30 کرے گا، آؤ دیکھے گا تاؤ دیکھے گا۔ وہی ہوا، بہن نے دروازہ کھولا، کباڑ کھولا، بھائی نے آتے منہ پر تماچا مارا، رب ذوالجلال کی قسم ہے بہن نے دوسرا چہرے کا حصہ سامنے کرا، کہنے لگی اگر تیرے کلیجہ تھپڑ مارنے سے ٹھرتا ہے مار لے، تجھے کیا پتا میری رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے لیکن عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ اتنا مارا، مار مار کے ادموئی کر دیا، مار مار کے جسم کمزور کر دیا، بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی میں نے اس لیے تیرا ہاتھ نہیں پکڑا کہ بھائی بہن سمجھ کے چھوڑ دے، اس لیے تیرا ہاتھ نہیں پکڑا مار میں نرمائی کر دے، میرے پہ ترس کھا لے، تیرا ہاتھ اس لیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے پکڑا ہے، بتلائے دینا چاہتی ہوں جس باپ کا تو بیٹا اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، اللہ اکبر، جس باپ کا خون تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے اسی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیو میں عورت ذات ہوں کہ ہار مان لوں گی، اور بھائی مار مار کے میرا ہاتھ تو توڑ سکتا ہے لیکن اس ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن نہیں چھڑا سکتا ہے۔
बिलाखिर भाई भी हथियार डालने पर मजबूर हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे ऐसी क्या चीज है कि आज भाई भाई नहीं रहा, बाप बाप नहीं रहा, रिश्तेदारी रिश्तेदारी नहीं रही। पता नहीं तुझे किस चीज ने इतना मुतासिर कर दिया, किस चीज ने तुझे इतना असरअंदाज कर दिया, मुझे भी तो बता, मुझे भी सुना। बहन झूम के बोल उठी, जख्मी हालत में थी, कमजोर थी, ताकत से दबी हुई थी, अपने भाई के सामने सीना तान के खड़ी हो गई। कहने लगी खबरदार हाथ ना लगाना, ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून। दो औरतों ने अल्लाह अकबर इसके रिसालत में कमाल कर दिया। एक खत्ताब की बेटी उमर की बहन ने कमाल कर दिया। कहने लगी खबरदार, बेशक मार मार के लहूलुहान कर दिया, जब तक अपने आप को पाक नहीं कर लेगा, अपने आप को साफ नहीं कर लेगा, ना सुनाऊंगी ना तुझे हाथ लगाने दूंगी। एक अबू सुफियान की बेटी जनाब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू सुफियान जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए, अभी कलमा नहीं पड़ा था, बेटी ने बाप को देखा, बिस्तर उठाकर समेट दिया। अब्बा समझ गया, हजरत अबू सुफियान समझ गए कि बिस्तर किस वजह से उठाया, फिर भी अपनी अना को बरकरार रखने के लिए कह दिया, ओ मेरी बच्ची बिस्तर तूने इसलिए उठाया, ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है। बेटी हो के बाप को क्या जवाब दे रही है। प्रिया वालों जाओ जाओ अपनी गैरतमंद ईमान वाली इज्जत वाली बच्चियों को सुनाना, बेटियों के बाप को जवाब दे रही है। अब्बा जब तेरे घर में थी अबूवत का रिश्ता था, जब आमिना के लाल के घर में आ गई तो नबूवत का रिश्ता है। लाख अबूवत के रिश्ते नबूवत के रिश्ते पे कुर्बान कर दूंगी। तू क्या समझा कि तू क्या समझा कि बिस्तर तेरे काबिल नहीं। अब्बा लाख मर्तबा कहूंगी कि तू बिस्तर के काबिल नहीं है। किरतारे सहाबा उठा कर देखो, गुफ्तारे सहाबा उठा कर देखो, जिंदगी में सारे सहाबा अखलाके सहाबा उठा के देखो। कुरान और दीन के मामले में, इसके रिसालत के मामले में सहाबा ने कहाँ मसलियत इख्तियार की, कहाँ कंप्रोमाइज किया। मुझे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद आ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बेटा कहने लगा अब्बा जान आज तो जिंदगी की सांसें जी रहा है, अब्बा जान आज जो दिन और अय्याम और वरे उम्र के गुजार रहा है, वो अब्बा जान मेरी बख्शी हुई जिंदगी है, मेरा एहसान है। कुफ्र इस्लाम की जंग थी, मेरे अब्बा तू मेरी तलवार की जद में आ गया था, मैंने बाप समझ के तलवार हटाई, तुझे छोड़ दिया। अबू बकर ने रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया, उठ के खड़े हो गए, कहो मेरे बच्चे तूने बाप समझ के मुझे छोड़ दिया, रब्बे अकबर की कसम है अगर उस जंग में उस गज़वे में तू मेरी तलवार के नीचे आता, मैं बेटा समझ के छोड़ता ना, बल्कि नबी का दुश्मन समझ के सर तल से जुदा कर देता। कम से कम मुसलमानों अपनी इतनी गैरत ईमानी का इजहार तो कर दो। सहाबा पर कोई कुत्ता भौंके, सहाबा के खिलाफ कोई बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल करे और तुम रोक नहीं सकते, कम से कम नफरत का इजहार करना तेरे मेरे ईमान का हिस्सा है। तुम्हें किसने कह दिया कुरान पर, तुम्हें किसने कह दिया रिसालत माँ आपके कदमों पर, तुम्हें किसने कह दिया असहाबे मोहम्मद की हुर्मत पर मिटने वाले मिट जाया करते हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है 5वां साल है, जीता जागता सबूत है। ये सामने अलामा डॉक्टर खालिद महमूद शहीद सुमरो का नाम है, इससे पूछो किशा क्या तूने कोई गोल्ड मेडल लिया था, क्या तूने हॉकी का
چیمپئن بنا، کیا تو کرکٹ کا چیمپئن بنا، کیا تو نے بریا روڈ کے اندر ایسا کام کیا کہ سونے کا تمغہ ڈالا؟ اور نہیں، یہ تو قرآن سنا کے آیا تھا، یہ تو نبی کا فرمان سنا کے آیا تھا، فجر کی اذان ہوئی، مصلی پر سنتیں پڑھنے کے لیے آیا، اتحیات کی شکل میں بیٹھا، سونے رب نے کہہ دیا مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے قیامت کی صبح تک تو ایسا ہی بیٹھا رہے۔ سینے میں گولیاں اتر گئی، کوئی کاروبار کی آوازیں لگاتے اٹھے گا، کوئی قیامت کے دن قبر سے دکان کی آوازیں لگاتا اٹھے گا، کوئی جرنیل اٹھے گا، کوئی کرنیل اٹھے گا، کوئی جرنل اٹھے گا، کوئی کاروباری اٹھے گا، کوئی تاجر اٹھے گا۔ سچ سلام ہو ڈاکٹر شہید سمرو، تیری اعزاز پر رب ذوالجلال کی قسم۔